اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل احترام وائس ایڈمرل آصف خالق صاحب، ریکٹر بحریہ یونیورسٹی، ڈپٹی ریکٹرز، ڈینز، حبیب الرحمان صاحب، اساتذہ کرام اور طلبہ و طالبات، میں شکر گزار ہوں بحریہ یونیورسٹی کا کہ انہوں نے مجھے موقع فراہم کیا کہ آپ کے ساتھ تقریباً 19 منٹ تبادلہ خیال کا موقع ملے۔ یہ 19 منٹ جو شروع ہو چکے ہیں، میں چاہوں گا کہ اس میں بجائے اس تحریر کے جو میں نے لکھی تھی حبیب الرحمان صاحب اور ہماری بیٹی کے بڑے عمدہ ترنم سے اقبال کلام پیش کرنے کی بنا پر فوری طور پر جو خیال ذہن میں آتا ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں۔ جو موضوع میں نے منتخب کیا تھا اس گفتگو کے لیے وہ اصلاً یہ تھا کہ علامہ اقبال اور قائد اعظم کا تصور پاکستان، اور اس کو ڈاکومنٹ کیا تھا ان کے مختلف حوالوں کے ساتھ، لیکن وہ کسی اور موقع کے لیے اٹھا کے رکھتا ہوں۔ اور جو بات حبیب الرحمان صاحب کے بیان اور ہماری بیٹی کے کلام پیش کرنے ذہن میں آئی ہے اس کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دو چیزیں اقبال نے اپنے کلام میں جو آپ نے سنا ہے رکھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو دل عقل کا غلام ہو جائے وہ اس کو شبہ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ باطل کی دوئی پسندی کو سمجھا جائے۔ جہاں تک پہلی بات کا تعلق، ہم جس علم کو جامعات کے ذریعے پھیلاتے ہیں، کتابوں کے ذریعے نشر کرتے ہیں، اس علم کی بنیاد ہمارے احساسات پر اور تجربے پر ہوتی ہے۔ بالخصوص صنعتی انقلاب کے بعد سے جو یورپ کا ذہن بنا وہ یہ تھا کہ جو چیزیں تجرباتی طور پر منفعت بخش ہیں، بینیفیشیل ہیں، مفید ہیں، جن سے آپ کو زندگی کی آسائش اور آرائش میں اضافہ کرنے کا موقع مل سکتا ہے، ان چیزوں کو آپ اختیار کریں گے تو زندگی کامیاب ہے۔ جو چیزیں مطالبہ کرتی ہیں کہ زندگی سادہ ہو، انسان فطرت سے قریب ہو، تو یہ تو ایک قدامت کی علامت ہے، اور قدامت بری چیز ہے۔ چنانچہ یورپ کی فکر نے نہ صرف یورپ کو بلکہ پوری دنیا کو متاثر کیا، کیونکہ یہ ایک انسانی تاریخ کا اصول ہے کہ جو تہذیب عروج پر ہوتی ہے آپ اس کی اچھائیوں برائیوں سب کو اختیار کر لیتے۔ چنانچہ ہم نے بھی یورپ کی غلامی میں یہ طے کیا کہ جو چیزیں ایکسپیرینشلی، جو چیزیں تجرباتی طور پر ہمارے سامنے پیش آتی ہیں، یہ چیزیں حقیقی ہیں، جس سے آپ کہتے ہیں کہ امپیریکل نالج از ٹرو اینڈ آلسو ویلڈ۔ اس اصول پر ہماری تعلیم، ہماری معیشت، ہماری سیاست، ہماری معاشرت ترقی پاتی رہی۔ اقبال یہ کہہ رہے ہیں یہ جو عقل ہے اس کا دائرہ محدود ہے، اس کی پہنچ ایک خاص مقام تک ہے، جو اس کی انتہا ہے وہ عشق کی ابتدا ہے۔ یہاں پر اگر میں یہ اضافہ کروں کہ یہ محض عشق نہیں ہے، بلکہ جس چیز کو آپ ایموشنل انٹیلیجنس کہتے ہیں،
اقبال اس کو یہاں پہ اشارہ کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ محض امپیریکل ڈیٹا نہیں بلکہ ایموشنل انٹیلیجنس بھی ایک چیز ہے جو آپ کو بعض اوقات حقائق سے زیادہ قریب لے جاتی ہے۔ اگر اقبال کے اس مصرعے کو تسلیم کر لیا جائے تو all empirical realities become questionable۔ یہ وہی کام ہے جو کارل پاپر نے اور ٹامس کون نے سر انجام دیا۔ کارل پاپر نے فلسفی میں اور ٹامس کون نے فلسفی آف سائنس میں یہ سوال اٹھایا کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں کیا واقعی وہ قابل اعتبار ہے، اور اس نے وہ اصطلاح استعمال کی جو اس کے بعد سے ہر دانشور استعمال کرتا ہے۔ اس نے یہ کہا کہ ہمیں ایک پیراڈائم شفٹ کی ضرورت ہے۔ یہ اس کی کتاب مختصر سی ہے، آپ لوگ پڑھیں ضرور اس کو، اسٹرکچر آف سائنٹیفک ریولوشنز، اور اس میں وہ یہ بات کہتا ہے کہ جو سائنسی دنیا ہے، اینڈ ہی واز ٹاپ میتھمیٹیشین آف شکاگو یونیورسٹی، تو وہ یہ بات کہتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی آپ کے امپیریکل سائنسز کے لاز ریگولیشنز ہر چیز ہے، دیز آر ناٹ بیسڈ آن این آن گوئنگ ویریفائبل ایکسپیرئنس بٹ کوائٹ آفٹن آن اینوملیز اینڈ یٹ وی ٹرسٹ دم۔ آپ میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ جو تجربہ آئنسٹائن کو ہوا اس کی تھیوری کے بارے میں، کیا وہ ریپیٹ ہوا دوبارہ آپ کی زندگی میں؟ نہیں ہوا۔ بٹ اونلی ون ایکسپیرئنس دیٹ ویریفائڈ آئنسٹائنس کانسیپٹ آف ریلیٹیوٹی لیڈ ٹو اے پیراڈائم شفٹ ان سائنس، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہنا کہ جو لاز آف نیچر ہیں دے آر ڈیپینڈیبل از کویشچنیبل۔ تو اقبال جو بات کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عقل کا غلام ہے، جو ایک محدود دائرے کا غلام ہے، وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ جو شخص یہ بات کہہ رہا ہے وہ محض کوئی شاعر کی بڑھ نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے یہ پورے تصورات ہیں جو سائنس اور فلسفے سے مل کر کے بنے۔ اگلی بات جو وہ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ باطل دوئی پسند ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ ڈوئلزم کیا ہوتا ہے؟ ڈوئلزم کا مطلب یہ ہے کہ باطل کا بنیادی تصور یہ ہے کہ زندگی کے دو خانے ہیں۔ ایک خانہ وہ ہے جہاں مجھے بہت محنت کر کے، دن رات لگا کر کے، بلکہ اکثر اوقات اگر کوئی طالب علم یا طالبہ ہو تو امتحان سے 2 دن قبل ٹہل کر کے، کتاب ہاتھ میں لے کر کے، نوٹس ہاتھ میں لے کر کے، اس کی گردان کر کے، اپنے ذہن میں اس کو بٹھا کر کے امتحان کی تیاری کرنے کے بعد اگر امتحان میں نمبر اعلیٰ آ جائیں تو بڑی کامیابی ہے، کیونکہ اس طرح سے ایک جاب مل جائے گا۔ جاب ہنٹنگ زندگی کا مقصد بن گیا۔ یہ وہ تعلیم ہے جو ہم 200 سال سے دے رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں آپ اسکلز، نو ہاؤ اور ان چیزوں کو جو آپ کو بازار میں اچھی قیمت وصول کرنے پر آمادہ کر سکیں، وہ چیزیں آپ اختیار کیجیے۔ جو سائنسز، جو علوم جن کی مارکیٹ ہے ان کو اختیار کیا جائے اور انہیں گویا کہ کوٹ ان کوٹ فروخت کیا جائے۔ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈوئلزم ہے کہ اتوار یا جمعہ یا ہفتہ، یہ 3 دن اللہ کے سامنے جھکنے کے ہیں، باقی دن اکڑ کر کے یہ بات کہنے کے ہیں کہ میری عقل، میرا جسم، میری مرضی، جو کہ میں چاہوں کروں۔ آپ کون کہنے والے؟ میں نے آپ کا دن آپ کو دے دیا،
ایک دن جس میں ہم نے اللہ کو یاد کر لیا، یہوی کو یاد کر لیا، سیدنا عیسیٰ کو یاد کر لیا، یہ بہت کافی ہے۔ اور کیا کریں، جان دے دیں کیا؟ چنانچہ یہ جو دوئی ہے، ڈوئلزم ہے، اس ڈوئلزم کے لیے جو اصطلاح فرینچ میں اور انگریزی میں استعمال کی جاتی ہے وہ ہے سیکولیرٹی۔ سیکولیرٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کا انکار تو نہیں کر رہے، نہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بائبل کو نہیں مانتا، میں کسی بھی اولڈ ٹیسٹمنٹ کو نہیں مانتا، صرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بائبل ہو یا اولڈ ٹیسٹمنٹ ہو یا قرآن ہو، ان کا دائرہ کار جمعے کے دن ہے، اتوار کے دن ہے، ہفتے کے دن ہے، اس کے علاوہ انہیں کوئی حق نہیں ہے دخل دینے کا۔ باقی جو ہفتے کے دن ہیں وہ مادہ پرستی کے ہیں، خود غرضی کے ہیں، تکبر کے ہیں، غرور کے ہیں، استحصال کے ہیں، عوام کا خون چوسنے کے ہیں۔ اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد دوبارہ جب وہ دن آ جاتا ہے جسے ہم جمعہ کہتے ہیں، ہفتہ کہتے ہیں، اتوار کہتے ہیں، تو اپنے عقیدے کے مطابق وہ شخص جا کے سر جھکا کے کہتا ہے کہ میں بندہ تو آپ ہی کا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ 6 دن بندہ نفس کا رہا ہوں۔ یہ وہ ایک لفظ میں اس پوری بات کو بیان کر رہے ہیں کہ باطل جو ہے وہ دوئی پسند ہے، وہ ڈوئلزم کو، وہ اس دو رنگی زندگی کو جس کے اندر پیجن ہولز بنے ہوئے ہیں، یہ وقت خدا کا ہے، باقی وقت دنیا کے ہیں۔ چنانچہ صدیوں سے ہم اصطلاح استعمال کر رہے ہیں کہ اللہ بھی خوش، دنیا بھی خوش، یہ کام دین کے لیے، یہ کام دنیا کے لیے۔ اس دوئی پسند کو اقبال یہ کہتے ہیں جب تک آپ اس سے آپ نجات حاصل نہیں کریں گے اور آپ کی زندگی وحدانی نہیں ہوگی، اس وقت تک آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ بہت سے مغربی سائنسدانوں نے یونیفائڈ کانسیپٹ آف کاسموس پیش کیا ہے۔ اسلام نے بہت پہلے قرآن پاک کے ذریعے اور اس سے پہلے تورات انجیل کے ذریعے اس بات کو واضح کیا کہ کائنات میں اگر کوئی ایک اصول ابدی ہے تو وہ توحید ہے، اور توحید کا مطلب یہ ہے کہ ایک تلوار میں، ایک نیام میں 2 تلواریں نہیں ہو سکتی۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ 2 خدا نہیں ہو سکتے، ایک خدا عبادت کا، ایک خدا کاروبار کا، یہ نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ کو کاروبار کرنا ہے تو وہ وال اسٹریٹ نہیں، بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی روشنی میں کرنا ہوگا۔ اگر سائنس کی ترقی کرنی ہے تو اس کے لیے کسی دہریے کی پیروی نہیں، بلکہ قرآن پاک کے دیے ہوئے ابدی تحقیقی اصولوں کی پیروی کرنی ہوگی۔ گویا زندگی کے تمام معاملات میں، وہ تحقیق ہو، وہ معاشی ترقی ہو، ثقافت ہو، ان کے اندر وہ اصول لانے ہوں گے جو ابدی اور سب سے اعلیٰ اصول ہیں۔ قرآن کریم کی ابدیت، اس کا کامل ہونا، اس کا جامع ہونا ہم تقاریر میں بار بار بیان کرتے ہیں، لیکن جب یہ موقع آتا ہے کہ انتخاب کیا جائے ایک بچے کے لیے کہ وہ حافظ قرآن بنے یا میڈیکل ڈاکٹر یا انجینئر بنے، تو ہم یہی طے کرتے ہیں کہ زیادہ کمانے والا پیشہ تو طب کا، انجینئرنگ کا ہو سکتا ہے، اس کو وہیں بھیجا جائے۔ یہ جو ذہنی تقسیم ہے اس کا نام ہے ڈوئلزم۔ اور جب تک ہم
اس ڈولیزم سے نہیں نکلیں گے جب تک ہم اس اصل مقصد کو نہیں سمجھیں گے جو مقصد حیات ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی، عبودیہ۔ یہ عبودیہ محض مسجد میں نہیں ہے، یہ پوری زندگی کے اندر۔ اقبال کے پورے کلام کا حاصل یہی ہے کہ چاہے جماعت کے آستینوں میں بت ہوں، لیکن مجھے جو حکم ہے وہ یہ کہ میں توحید کو، وحدانیت کو، اللہ کے علاوہ کسی کے الہ نہ ہونے کو ببانگ دہل اعلان بھی کروں اور زندگی سے اس کی مثال بھی پیش کروں۔ یہ چند لمحات جو مجھے ملے، میں نے کوشش کی ہے کہ جو حبیب الرحمن صاحب کی انسپریشنل گفتگو اور ہماری بیٹی کے بڑے اچھے ترنم کے ساتھ اقبال کلام کو پیش کرنے کی جو کوشش تھی، اس کے حوالے سے چند باتیں آپ سے عرض کروں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو جو اقبال کے بارے میں ہے، محض سال میں ایک مرتبہ نہیں بلکہ ہر طالب علم اور طالبہ کے لیے کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ اقبال کے اس کلام کو جو بال جبریل میں ہے، ضرب کلیم میں ہے، جو اقبال نے اقبال بننے کے بعد پیش کیا ہے، وہ نہیں جہاں پر وہ ہمالیہ اور ہندوستان کی تعریف کرتا ہے، بلکہ وہ جہاں پر وہ یہ کہتا ہے کہ میں جو ایک سومناتی تھا، میں اب اس سے نکل کر کے ایک توحیدی بن گیا ہوں۔ اس کلام کو جب تک آپ لوگ توجہ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، اس پہ غور نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ کے مستقبل کی راہیں دھندلائی رہیں گی۔ ان راہوں کو روشن کرنا ہے تو اقبال کے کلام کو پڑھیے، جو رومی کی طرح سے قرآن کریم کی تفسیر ہے۔ جو کام رومی نے کیا وہی کام اقبال نے کیا، اور قرآن کریم کے مفاہیم کو، تصورات کو۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ آج ہم اردو کے لہجے اور لحن اور ادب سے محروم ہو گئے ہیں، اجنبی ہو گئے ہیں۔ اس لیے آپ کو اقبال کو سمجھنے کے لیے اپنی اردو دانی کو تھوڑا سا بہتر بنانا ہوگا، اور یہ آپ کے لیے ایک اچیومنٹ اور ایک قابل قدر حصول ہوگا، کیونکہ جتنا آپ اقبال کو پڑھیں گے آپ کو معلوم ہوگا کس طرح سے ایک شخص اپنی ذات کو ڈسکور کرتا ہے اور پھر وہ اپنی ذات کو قوم کے لیے پیش کر دیتا ہے، اور آخر دم تک اپنے ہر سانس کو اور خون کے قطرے کو اللہ تعالیٰ کے کلام، اس کے رسول کی محبت اور خاص طور سے پاکستان کے قیام کے حوالے سے دعاؤں اور اقدامات کے ساتھ اختیار کرتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ میں سے ہر ایک کو اقبال کو سمجھنے، قرآن کریم کو سمجھنے، اس میں ان کے توفیق عطا فرمائے۔ بے انتہا شکریہ۔